انسان کی زندگی میں اتنے کام ہیں، اتنی ضرورتیں ہیں کہ اپنی ساری ضرورتیں اکیلے ہی پورا کرنا چاہے تو بندہ نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اچھا، اور اپنی زندگی کے ایام خوبی کے ساتھ گزار نہیں سکے گا اگر تنہا کرے گا تو، لہٰذا اس حکیم مطلق نے انسانی جماعت کو مختلف شعبوں اور متعدد قسموں پر تقسیم کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کے کام بانٹ دیے۔ فرمایا کہ ہر ایک جماعت ایک ایک کام انجام دے اور سب کے مجموعہ سے ضروریات پوری ہوں، مثلا کوئی کھیتی کرے، کوئی کپڑا بنے، کوئی دوسری کام کاشتکاری اور دستکاری کرے، یعنی سب کے کام الگ الگ بانٹ دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک ہی بندہ ہر کام تو نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب پھر یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نظام قدرت کے تحت اس کو تقسیم کر دیا تو اب ایک دوسرے سے محتاج بنا دیا۔ جیسے ہمیں کپڑا پہننے کی ضرورت ہے، بنیا چاول بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، تو ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے کہ کھانے کی ضرورت آپ سب کو ہے تو جو بیچ رہا ہے آپ ان کے پاس جائیں گے، کپڑے پہننے کی ضرورت ہے تو جو کپڑا بنتا ہے اس کے پاس جائیں گے، یعنی جس کے پاس جس چیز کی ضرورت ہے اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو تقسیم کر دیا۔ اب سب مل کر کے ایک اپنی ضرورت کی زندگی کی ضرورتیں اپنی پوری کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے مل کر کے۔ تو یہ تمام دشواریاں جو ہیں وہ دشواریاں اس لیے ہیں کہ بندہ اکیلے ہر کام نہیں کر سکتا۔ اس سے ایک چیز کا پتہ یہ بھی چل رہا ہے کہ بندہ ایک دوسرے کا جب انسانی زندگی گزارنے کے لیے محتاج ہے تو پھر دین کے لیے بھی وہ محتاج ہے، دین لینے کے لیے بھی وہ محتاج ہے۔ اور اس سے وسیلہ کا بھی پتہ چلتا ہے، سبب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی بغیر وسیلے کے، بغیر کسی سے مدد لیے اپنا کام مکمل نہیں کر سکتا، اپنی ضرورت کی زندگی کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ تو اس سے بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، باطل طریقے سے مت کھاؤ، ناحق طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہارے درمیان خوشی خوشی کوئی تجارت طے ہو گئی ہو تو یہ جائز ہے۔ یعنی کہ آپس میں تجارت طے کر کے 2 روپیہ نفع کما کے کھائے، 10 روپیہ نفع کما کے کھائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپس میں غبن کر کے ایک دوسرے کا کھائے، لوٹ کھسوٹ کر کے ایک دوسرے کا کھائے، چھین کر کے کسی کا کھائے، غصب کر کے کھائے، تو یہ تمام چیزیں حرام کی ہیں اور اس کی سزا ملنی ہے۔ ضرورتیں ضرور ایک دوسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، مگر ناحق طریقے سے نہیں، ناحق طریقے سے کوئی بھی کسی کو استعمال اور یوز نہیں کر سکتا۔ حق طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کا ایک راستہ دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجارت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کے 10 حصے تک دیے، تو 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف تجارت میں رکھ دیا اور 1 حصے کو تمام چیزوں میں تقسیم کیا۔ آپ کچھ بھی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ کو ایک ہی حصے سے ملنا ہے۔ تجارت چھوڑ کے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہی حصے سے ملنا ہے۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں اور سنت طریقے سے کرتے ہیں تو اس میں 9 برکتیں رکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ آپ 9 گنا زیادہ کمائیں گے۔ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے بالمقابل تجارت میں 9 گنا زیادہ فائدہ کمائیں گے۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باہمی زندگی آسانی سے انسان کی گزر جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سہولیتیں دے دی کہ تم کرو بھائی، تمہیں بہت زیادہ اس میں فائدہ ملے گا۔ خود نبی نے کیا بھی، کہا بھی اور کر کے بتلایا بھی۔ تو وہ طریقہ اسلام کا کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، کیسے ماپ تول ہونی چاہیے، اگر نہیں کرتا ہے تو کیا سزائیں ہیں، یہ تمام چیزیں شریعت نے طے کر کے رکھ دیا تاکہ کوئی بندہ یکسر منہ بھی انحراف نہ کر سکے، یعنی بھٹک نہ سکے، اور کوئی بندہ محتاج نہ رہے کہ میں یہ سیکھوں کہاں سے۔ اسلام کہتا ہے میرے دامن میں آؤ، میں سکھلاتا ہوں کہ تم کو کیسے تولنا ہے، تم کو کیسے ماپنا ہے، اپنے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، کس کے ساتھ کرنے ہیں، کس کے ساتھ نہیں کرنے ہیں، نفع کیسے کمانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مذہب اسلام نے طے کر کے رکھ دیا۔ انشاءاللہ کل سے اس پر مسلسل باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ